بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حاضرین محترم، بزرگ اور عزیزو، معزز خواتین، آج کے رات سے وہ خصوصی خیر و برکتوں کی راتوں کی ابتدا ہے جن کو شریعت میں عشر اواخر کے نام سے ذکر کیا گیا. بڑی ہی برکتوں والی یہ راتیں ہیں، بڑی ہی عظمتوں والی یہ راتیں ہیں، اللہ کے خصوصی رحمتوں کو لیے ہوئے راتیں ہیں، کیونکہ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا، اور شب قدر جس کو مل گئی اس کو بڑا ہی خیر ملا، اور جو اس سے محروم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد حرم، جو اس شب قدر سے محروم ہو گیا در حقیقت وہی محروم ہے، وہی بد نصیب ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سال ان راتوں میں جو شب قدر اللہ نے رکھی ہے ہم سب کو نصیب فرمائے. اگر آج کے رات میں اگر ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس رات میں جو ہم قیام کر رہے ہیں، جو اس کا کلام سن رہے ہیں، اور جو اس کے دین کی باتیں، اس کے نبی کی باتیں سن رہے ہیں، اور جو نمازیں ہم نے پڑھی ہے اور پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبولیت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کا جو اجر و ثواب ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر جو ثواب ہے، اللہ وہ ثواب ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی مناسبت سے کہ یہ برکتوں والے لمحات، برکتوں والی راتیں، برکتوں والے اوقات، برکتوں والا زمانہ، جس کے لیے ہم ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں سب سے پہلے ذرا ہم اس بات کی معرفت حاصل کر لیں کہ یہ برکت کیا ہوتی ہے. برکت تو یہ ایسا لفظ ہے جو ہم میں کا چھوٹا اور بڑا ہر ایک جانتا، اور کافی عرصے سے، کافی مدت سے ہم سنتے ہیں برکت کا لفظ. لیکن یہ برکت ہے کیا، اور یہ برکت کیسے حاصل ہو؟ بس یہی دو نقطے ہیں آج کی ہماری اس مجلس کے، کہ برکت کس کو کہتے ہیں اور برکت کیسے حاصل ہو، یعنی کن اسباب کے ذریعے سے انسان کو برکت ملتی ہے، کون سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اندر برکتوں کو لے آ سکتے ہیں. برکت یا برکہ کا یہ جو لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم برکت ہی کہتے ہیں، جس کا معنی ہے اللہ تعالی کی خصوصی رحمت. اللہ کی ایک تو عام رحمت ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہے، بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اور ایک وہ رحمت ہے جو اللہ تعالی خاص طور پر کسی بندے کے ساتھ کر دیتے ہیں. اس کے مال میں اگر ہو گئی تو مال کے اندر برکت ہے، اس کی زندگی کے اندر ہو گئی، اس عمر کے اندر ہو گئی تو عمر میں اللہ برکت دے دیتے ہیں. اس کے وقت میں اگر برکت اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ
اس کے وقت کو اللہ بابرکت بنا دیتے ہیں. تو جس چیز کے اندر بھی یہ برکت نازل ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے جو اس معاملے میں اس کے ساتھ ہو جاتی، جس کی وجہ سے اگر وہ چیز کم ہے تو زیادہ ہو جاتی، اگر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر فائدہ دے دیتے ہیں، ایسا فائدہ جو انسان کے تصور میں نہیں ہوتا. اسی طرح وہ چیز جس کے اندر اللہ برکت رکھتے ہیں، یا وہ شخص یا وہ وقت یا وہ کام جس کے اندر برکت آ جاتی ہے، تو وہ کام یا وہ چیز حرام میں استعمال نہیں ہوتی، اس کا تعلق حلال سے ہو جاتا ہے، کیونکہ برکت حرام میں نہیں ہوتی. اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، کثرت ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، کس کو نہیں چاہتے؟ مرتے ہوئے بڈھے کو بھی اگر آپ کہیں بھائی تیری یہ گولی لے لے اور تیرے 2 سال زیادہ ہو جائیں تو کہیں گے 10 گولیاں دو مجھے. عمر کی زیادت ہے. مال بھی اسی طرح، جس طرح رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت ہی میں مال کی ہوس رکھی گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک پہاڑ برابر سونا مل جائے تو وہ دوسرے کی ہوس کرے گا، دوسرا پہاڑ بھی مل جائے. کسی کو 2 پہاڑ مل جائے تو تیسرے کی ہوس کرے گا. یہ ہوس مال کی اس دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طبیعت رکھ دی ہے انسان کی، بڑھتی چلی جاتی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہوس اس وقت ختم ہوگی جب قبر کی مٹی اس کے منہ میں گرے گی. جب تک یہ کثرت کی چاہت، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یہ انسان کا حال ہے. کثرت چاہیے، اس کو زیادہ چاہیے، ہر معاملے میں زیادہ، ہوتے ہوئے بھی جو چیز اللہ نے دی ہے وہ رکھتے ہوئے بھی اور چاہیے. یہ ایک انسان کی طبیعت ہے، اور اسی کے لیے انسان کوشش میں لگا ہوا. اب کسی کی 4 بلڈنگیں ہو گئیں تو جو اس پر جو اکتفا نہیں کرتا، اور 4 چاہیے. کسی کا بینک بیلنس 1 کروڑ کا ہو گیا، اکتفا نہیں کرتا، اور 10 چاہیے. یہ فطرت ہے انسان کی، طبیعت ہے. اور اسی کے تحت انسان لگا ہوا، اس کی پوری کوششیں، پورا وقت، پوری محنتیں سب اسی کثرت کی چاہت میں لگی ہوئی. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کثرت اس کو مل جائے تو کامیاب. حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ برکت کا تعلق کثرت سے نہیں، برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے، جو اگر تھوڑے سے میں بھی اگر نازل اگر ہو گئی وہ برکت. اگر ایک آدمی کے 1000 روپے تنخواہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس 1000 روپے میں اگر اللہ نے برکت دے دی تو جس کی 10,000 ہے یا 50,000 بھی تنخواہ ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس 1000 میں اس کے کام بن جائیں گے. اس کے اندر وسعت ہوگی، اس کے اندر رحمتیں ہوں گی، اس کے اندر نفع ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مشکلات سے اس کو بچا لیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے اس کو بچا لیں گے. اس 1000 کے اندر جو اطمینان ہوگا، جو سکون ہوگا، اس 50,000 والے کی کمائی میں نہیں ہوگا. یہ ہے وہ برکت جس کے اندر اللہ تعالی فائدے کے ساتھ ساتھ بندے کو سکون اور طمانینت اللہ عطا فرماتے ہیں. بندہ اس 1000 میں خوش ہوتا، مطمئن ہوتا، کسی کا محتاج نہیں بنتا، پریشانیوں سے اللہ اس کو دور رکھتے ہیں، اور دل کے اندر ایک اطمینان، ایک سرور، گویا وہ اپنے مملکت کا بادشاہ، اپنی اس کی کنگڈم ہے، اپنے میں مست. جبکہ 50,000 والا یا 1,00,000 کمانے والا مہینہ ختم ہوتا ہے تو دوسروں سے بھائی ذرا دے دیا نا، تنخواہ جب آ جائے دے دوں گا، قرضوں میں چل رہا، پریشانیوں میں چل رہا، ایک کے پیچھے کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، ایک کے پیچھے کوئی ایک مسئلہ جو یہ ختم ہوا دوسرا اٹھ گیا.
اب یہ مسائل جو لگے ہوئے ہیں یہ یہاں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی برکت ہونی چاہیے وہ اتنی برکت اس کے ساتھ نہیں ہے. وہاں پر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے برکت جتنی نازل ہونی چاہیے اتنی برکت اللہ نے نازل نہیں فرمائی. تو جہاں برکت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہوتی. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ کی دعاؤں میں ایک دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم کثر اموالنا، اے اللہ ہمارے اموال کو زیادہ کر دے، کثرت سے کر دے. نہیں، رسول اللہ کی دعاؤں کے اندر برکت ہوتی تھی، آپ برکت مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ تو جو چیز بھی تو نے ہمیں عطا کی ہے، جو بھی عطا کیا ہے اس میں تو برکت عطا فرما، اس کو مبارک بنا دے، اس کے اندر ایسی اپنی رحمتیں رکھ دے جس کی وجہ سے وہ چیز وہ رزق بابرکت بن جائے. ورزقنا خیرا منہ یا وزدنا منہ، یا اور زیادہ کر دے اس برکت کو. جتنا تو دے اس پر اکتفا نہ کر بس دے دیا اللہ تعالیٰ اب کافی ہے، نہیں، برکت جتنی بھی اترے اس میں خیر ہے. برکت کی زیادتی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نسخہ بتلایا. مال کی زیادتی کو مانگنا اپنی جگہ جائز تو ہے، لیکن صرف وہ مال جو صرف زیادہ ہو جائے اور برکت سے خالی ہو اس میں خیر نہیں. اگر مال کی زیادتی بھی اگر آپ دعا کریں تو اس کے اندر بھی برکت کی زیادتی کی دعا کریں، اس کے اندر اللہ کی خصوصی رحمت کے اترنے کی دعا کریں. اور آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں میرے دوستو، آج ماشاءاللہ میٹیریل لائف بڑی ایڈوانس چل رہی ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے باپ دادا کا زمانہ، ان کی تنخواہیں 50 روپے 60 روپے 100 روپے، لیکن اگر آپ غور کریں اس 100 روپے کی تنخواہ میں جو برکت تھی آج کے 10,000 روپے کی تنخواہ میں نہیں. آپ ذرا اپنے ماضی کے دریچے سے ذرا جھانک کر دیکھیں اپنے بچپن کو. آپ کے والد کی تنخواہ یا آپ کے دادا کی تنخواہ معمولی تنخواہیں ہوا کرتی تھی، لیکن سکون اطمینان اتنا ہوتا تھا، پریشانیوں سے دور، اپنے آپ میں مست، محتاجی کی زندگی نہیں ہوتی. ایک برکت کا ایک عجیب ماحول ہوتا. اور آج کے دور کے اندر ماشاءاللہ ہمارے احباب کی تنخواہیں 50,000، کسی کی 1 لاکھ، کسی کی 1.5 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. لیکن جب آپ ان کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں تو وہاں پر نیچے سے اوپر تک ایک خلا، نیچے سے اوپر تک گویا ایک اسپیس موجود ہے. اپنے خاندان کے اندر مال ہے، پریشانی ہے، بیماریاں، نت نئے بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کو ڈاکٹر لوگ عاجز ہیں فائنڈ آؤٹ کرنے سے سبب کیا. جب سبب ہی نہیں معلوم تو علاج کہاں سے معلوم ہوگا. جھگڑے خاندانی، میاں بیوی کے اندر جھگڑے، طلاقیں، اولاد اور باپ کے اندر، ماں باپ کے اندر ایک خلیج، ایک دوریاں، اولاد ماں باپ کے نافرمان، بیوی شوہر کے نافرمان، یا شوہر بیوی کو رکھتے ہوئے کہیں اور چکر لگا رہا. یہ سب مسائل. مال زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسائل ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر بڑھتے چلے گئے. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اور ہماری کمائی سے برکتیں اٹھ گئیں. اور برکتیں اٹھنے کا ایک اہم وجہ ہماری انکمنگ پر ہماری نظر نہیں. ہماری انکمنگ پر ہمارا ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ حلال ہی ہو، جہاں سے بھی آیا آ جائے، جہاں سے بھی ملے ڈال لیں. صرف حلال پر اکتفا کرنے کا تصور ہمارے بہت سارے احباب سے ختم ہو گیا، جو ایک وجہ ہے برکتوں کے اٹھ جانے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے حرام کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کروڑوں میں کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. برکت ہوتی ہے حلال میں، برکت ہوتی ہے اللہ کی اطاعت میں،
برکت ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری میں، برکت ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، برکت ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے میں، کیونکہ برکت یہ خصوصی رحمت، اور رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، نہ کہ نافرمانی۔ تو یہ پرنسپل ہے، یہ بیسک چیز ہے جو برکت کو سمجھنے کے لیے ہم اس پر غور کریں۔ اب ذرا آئیے ہم چلتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو کن چیزوں میں رکھا ہے، کہاں سے ہم برکتیں حاصل، کیسے ہماری زندگی کے اندر برکت آئے، کون سا عمل کریں تو برکت ہماری زندگی میں آ جائے۔ پیسہ تو ہے ہمارے پاس، بہت ہے، بینک بیلنس بھی ہے، بلڈنگیں بھی ہیں، جیب بھر روپیہ، سب کچھ ہے، لیکن اکثر جگہوں پر برکت موجود نہیں ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ذرا ہم غور کریں کہ ان اسباب کو جو آپ کے سامنے ابھی میں ذکر کروں گا، ان اسباب کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ تقریباً 20 اسباب ہیں، ایک 20 سبب ہیں، یا آپ اس کو 20 دروازے کہہ لیں برکتوں کے، کہ جن سے ہمیں داخل ہونا ہے ان برکتوں کی جگہوں پر، یا ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ نمبر 1، بنیادی طور پر سب سے بیسک چیز برکت کے لیے ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو، نیک نیتی ہو۔ جو کام ہم کریں وہ اگر ہم نیک کام بھی کریں تو وہاں پر ریاکاری، نام و نمود، شہرت، واہ واہ، لوگوں کے اندر نام کمانا، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضامندی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے مجھے ثواب لینا ہے، اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ خصوصی اپنی رحمت کو نازل کر دے، یہ مقصد ہو، تو پھر اس کام کے اندر اللہ برکت عطا فرماتے۔ چاہے آپ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ دیں، لیکن اگر وہاں پر اخلاص نہ ہو تو وہاں پر اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح آپ 1 روپے کی جگہ 1 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی مرکز کے لیے آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کی دعوت دی جا رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اخراجات ہیں مرکز کے، آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ اب ایک صاحب اٹھتے ہیں، 1 لاکھ روپے جو میں دے رہا ہوں، یا 10 لاکھ روپے کا میں چیک دے رہا ہوں، بتاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مقصد کیا ہو، دل کے اندر کیا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کہیں، لوگوں کے اندر میری شہرت ہو کہ میں نے 10 لاکھ روپے دیے، ڈونیشن دیے مرکز کو۔ اب یہ 10 لاکھ ان کا دینا بظاہر بہت اچھا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن چونکہ نیت کے اندر شہرت، نیت کے اندر واہ واہ کا مطالبہ، نیت کے اندر لوگوں کے اندر ایک مقام مجھے مل جائے، اب یہ نیت، اسی کو ریاکاری کہا گیا۔ اور جہاں ریاکاری آ جائے وہاں پر اخلاص ختم ہو گیا، اور جہاں سے اخلاص ختم ہو گئے وہاں سے قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا، اور جہاں قبولیت کا دروازہ بند ہو گیا برکتیں بھی ختم ہو جاتی، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ریاکاری بھی شرک کی قسم ہے، شرک کی قسم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الریاء من الشرک فرمایا کہ ریا بھی شرک میں داخل ہے، کیونکہ وہاں پر رضامندی لوگوں کی آپ کو چاہیے، اللہ کی نہیں چاہیے، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کو ریلیٹ کر دیں، اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ اللہ نے فرمایا اس طرح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور جو کسی کام میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ شرک مجھے پسند نہیں ہے، وہ چیز مجھ تک نہیں پہنچتی۔ جہاں دوسرا شریک ہو جائے اس کام کے اندر، میں مقصود نہ ہوں، میری رضامندی مقصود نہ ہو، مجھ تک پہنچنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو لہذا اخلاص کے اندر اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اور یہ برکت کبھی انسان محسوس کرتا ہے،
بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ایک چھوٹا سا قریہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، چھوٹا سا گاؤں تھا، گنتی کے چند لوگ تھے. اس میں ایک آدمی اپنے صدقے کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلا، اس خدشے سے کہ اگر دن میں نکالوں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا میں نے صدقہ نکالا، کسی کو پتا نہ ہو، صرف اللہ جانے، اللہ قبول کر لے. اخلاص، پکا اخلاص، اللہ کی خاطر رات کے اندھیرے میں لے کے نکلتا. دیکھا کہ ایک آدمی چلا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ قریوں میں، گاؤں میں مغرب کے ساتھ لوگ اپنے دھندے بند کر دیتے ہیں، 7-8 بجے تک بستروں پہ ہو جاتے ہیں، 10-11 بجے تو بالکل سناٹا ہوتا. دیکھا کہ رات کے سناٹے میں ایک آدمی جا رہا ہے تو سوچا کہ یہ آدمی محتاج ہوگا، اتنی رات گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا پڑی اس کو، ہو سکتا فاقہ ہو اس کا، کوئی کھانے پینے کی تلاش میں نکلا ہو. آگے بڑھتا ہے، چپکے سے اپنے صدقے کی رقم اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، واپس آ جاتا. چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے، صبح جو لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں اس کو سننے میں ملتی ہے کہ بھئی رات میں کسی نے جو ہے اپنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں دے کر گیا. وہ آدمی چور جس کو اس نے دیا، اب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے بھئی وہ میرا ہی صدقہ تھا، اب میرا صدقہ، میری یہ رقم صحیح حد تک نہیں پہنچی. تو پھر دوسری رات وہ پھر سے لے کے نکلتا تاکہ صحیح آدمی تک، محتاج تک پہنچ جائے میرا پیسہ. دوسری رات اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک اور آدمی راستے سے گزر رہا ہے. پھر سے بات ذہن میں آتی ہے کہ اتنی رات کو نکلنے کا مقصد کچھ نہ کچھ محتاجی ہوگی، وہ آدمی تو نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی ہے. آگے بڑھا، دے دیا. صبح پھر بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی رات کو صدقہ جو ایک آدمی ہماری بستی کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے لیکن سب سے بڑا بخیل ہے، اس کو دے کر گیا، بخیل کے ہاتھ میں، اور مالدار آدمی لیکن ایک پیسہ پھوٹی کوڑی نہیں نکالتا. تیسری رات پھر وہ نکلتا کہ نہیں، آج کی رات میں تو مجھے کسی محتاج کو ڈھونڈ کر دینا ہی. دیکھا کہ رات میں ایک عورت نکلی ہوئی ہے، ایک عورت جا رہی ہے کہیں. کہا کہ عورت اور اتنی رات گئے، کیا کام ہوگا اس کو، ضرور جو محتاج. جیسے دماغ میں بات آئی، آگے بڑھتا ہے، چپکے سے اس کے ہاتھ میں رقم دیتا ہے، واپس آ جاتا ہے. صبح پھر سے جو لوگ جو ہے یہ کہنا شروع کر دیے کہ بھائی رات میں ایک آدمی ایک زانی عورت کو، زناکار عورت کو، ایک پاپی عورت کو اپنے پیسے دے کر گیا. کہتا کہ اللہ یہ کیا ماجرا، 3 مرتبہ جو ہے میں نے صدقہ نکالا اور تینوں مرتبہ غلط ہاتھوں میں گیا. لیکن وہ بندہ اپنے عزم میں پختہ، محتاج تک پہنچنا ہے میرا پیسہ، اس ارادے سے وہ پھر سے لے کر نکلتا 4 مرتبہ. اللہ تعالیٰ کو اس کا اخلاص، اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل کرتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں انسانی شکل. وہ فرشتہ اس سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے صدقہ و خیرات میں دینے کے لیے آدمی کو تلاش کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ تو اپنا صدقہ لے کر واپس چلا جا، میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے میں میسنجر ہوں، اور اللہ کا پیغام میں تجھے پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو تینوں مرتبہ جو صدقہ تو نے اللہ کی راہ میں نکالا ہے، اللہ نے ان تینوں مرتبہ اللہ نے قبول کر لیا. اور تیرے اخلاص کی برکت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا کی ہے، اس کی تاثیر یہ ہوئی ہے کہ جو وہ بخیل تھا وہ بخیل سخی بن گیا. وہ جو چور تھا، وہ چور اپنی چوری سے اور ڈکیتی سے توبہ اس نے کر لی، اور وہ زناکار جو عورت جو تھی اس نے اپنے زنا سے توبہ کر لی. یہ اخلاص کی برکت. تو جہاں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو نازل کرتے ہیں. تو ہمارے کاموں کے اندر ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، اس کام کے پیچھے کون سا مقصد ہے، کیا محرک ہے،
کس چیز کے تحت میں یہ کام انجام دے رہا ہوں. نیت کو صاف کیجئے، اللہ کی رضامندی کو اپنے دل کے اندر لے آئیے، اور اللہ کی خاطر وہ کام ہے تو آگے بڑھیے، نام و نمود و شہرت ہے تو پیچھے ہٹ جائیے، کیونکہ اللہ اس کام کو قبول نہیں کرتے جس کے اندر شہرت ہو، ریاکاری ہو. نمبر 2، برکت کو کھینچنے والی جو دوسری بات ہے، ہماری زندگی میں برکت کو لانے والا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے ایمان اور تقوی. صحیح ایمان ہمارے عقیدے کی اصلاح توحید کی بنیاد پر ہو، شرک نہ ہو ہماری زندگی کے اندر، کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا کینسر ہے، اور جہاں شرک ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، کیونکہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں پر شیطان محرک ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں. تو جہاں بھی شرک والے مسائل ہوں، شرک والے عقیدے ہوں، شرک والے کام ہوں، وہاں سے برکتیں ہٹ جاتی. اور اسی طرح تقوی، اللہ کا ڈر جتنا زیادہ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے، برکت اتنی ہی اللہ نازل فرماتے. جتنا آپ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، جتنا آپ اللہ سے خوف کھانے لگتے ہیں، جتنا اپنے معاملے کے اندر، اپنے عمل کے اندر آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کام کو کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکتیں اس میں عطا فرماتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اگر لوگ ایمان لے آ جائیں اور تقوی والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازوں کو ہم ان کے لیے کھول دیں گے. آسمان سے بھی برکت نازل ہوگی، زمین سے بھی اللہ برکتوں کو باہر کریں گے. کس بنیاد پر؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. اگر ہماری زندگی کے اندر ہماری کمائی کے باوجود بھی برکت نہیں ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر، پریشانیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں اتر رہی ہیں، تو پھر ذرا ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. سب سے پہلے کہیں ہمارے ایمان کے اندر دراریں تو نہیں ہیں، کہیں شرک کی پگڈنڈیاں تو نہیں ہیں، کہیں جو وہ دروازے تو نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ ساتھ ادھر بھی سجدہ کر رہے ہیں، کسی اور درگاہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی بھی نیاز دل نکال رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کی بھی نیاز دلا رہے ہیں. 11ویں 12ویں بھی ہو رہی ہے، 22ویں بھی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کے نام کی جو نیاز بھی ہم جو دے رہے ہیں. عقیدے، اللہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں، فلاں ولی کی بھی قسم کھا رہے ہیں. کہیں ہمارے ڈنڈوں پر، ہماری کمروں میں، ہمارے پیروں پہ کہیں کالے دھاگے، کالے ڈوریاں تو نہیں ہیں، گلوں میں تعویذیں تو نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے تکیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمتوں کو روکنے والی. یہ شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک و کفر. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. چاہے وہ باپ کی قسم ہو، پیر کی قسم ہو، سر کی قسم ہو، بیوی کی قسم ہو، بچے کی قسم ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی قسم ہو، کعبۃ اللہ کی قسم ہو. یہ سب مخلوقات ہیں، مخلوق کی قسم جائز نہیں ہے. اللہ نے صرف اپنی ذات کی قسم یا اپنے ناموں کی قسم یا اپنے صفات کی قسم کو کھانے کا اللہ نے حکم دیا اس امت کو. اور اللہ کے ناموں کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو چھوڑ کر انسان کسی اور چیز کی قسم کھائے جو مخلوقات میں داخل ہو، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اسی طرح تعویذ کا باندھنا شرک. اور کتنے ہمارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کی تعویذ ہے، کہیں گلے میں ہے، کہیں جو کمر میں ہے، کہیں ڈنڈ پہ ہے، کہیں ہاتھ میں ہے، کہیں پیر میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علق، واضح حدیث ہے ترمذی کی، من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. واضح حدیث ہے. اب یہاں پر شرک دو طرح کا، ایک ہے شرک اصغر اور ایک ہے شرک اکبر. اور اگر اس تعویذ کے اندر، اس تکیے کے اندر، اس پیتل کے کڑے کے اندر اگر غیر اللہ کے نام ہے، فلاں ولی کا نام ہے، فلاں جو ہے اللہ کے بندے کا نام ہے، فلاں جن کا نام ہے، اور عام طور پر ان تعویذوں کے اندر غیر اللہ کے نام ہوتے ہیں، یا تو اس ولی کو پکارا گیا، یا جو ہے اس جو ہے اللہ والے کو جو اس میں ندا دی گئی، یا غوث یا خواجہ یا فلان، یا پھر
ان تعویذوں کے اندر کسی جن کا نام ہوتا، کسی جن کا نام ہوتا، یا اللہ کے رسول کا نام ہوتا، یا رسول اللہ، یا میکائیل، یا اسرافیل، کسی فرشتے کا نام ہوتا، یا کسی شیطان کا نام ہوتا. عام طور پر جو مشائخوں کے پاس جو تعویذیں جو لوگ لیتے ہیں اس میں عمومی طور پر ایک کلمہ ہوگا، ایک لفظ ہوگا، آپ دیکھیں کھول کر. یا پیتل کے ٹکڑے لگائے جاتے ہیں بعض دکانوں میں، بعض گھروں میں تعویذ کے طور پر، اس میں بھی دیکھیں آپ ایک لفظ لکھا ہوگا بدوح، یا بدوح، یا بدوح لکھا ہوگا. یہ در حقیقت وہ شیطان ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ سمجھنے کہ جی کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے، جی ہمارے پاس جو بھی عربی میں لکھا ہوا قرآن بن جاتا. یہ ہماری جہالت ہے. عربی گانا بھی اگر ہو بڑے طرز سے پڑھ رہے، واہ واہ کیا قرات ہے جی ان کی. یہ ہمارا علم ہے، یہ جو قرآن سے ہمارا تعلق. جو بھی عربی ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس قرآن ہے. اب یہ تعویذ بھی لگا ارے عربی ہے جی، قرآن ہے جی. در حقیقت وہ شیطان. تو اگر غیر اللہ کو اس میں پکارا گیا ہے تو شرک اکبر، بغیر توبے کے انسان پھر سے مسلمان نہیں ہوتا، دین سے نکل گیا. شرک اکبر اگر اس حالت میں اگر انتقال کر جائے تو شرک پر اس کا انتقال ہے، سیدھے سیدھے جہنم، کفر ہے. لیکن بعض تعویذیں ہوتی ہیں جو قرآن کی ہوتی ہیں، اس میں قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں. یا یہ سلنڈر ٹائپ کے جو تعویذیں ہوتی ہیں جس کے اندر کچھ کاغذ وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس میں بھی بعض جو قرآنی عمل کرنے والے تعویذ دیتے ہیں اس میں قرآنی آیات ہی کو لکھتے ہیں. لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں. یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر کے لیے راہ بنتی. اس لیے کہ شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اور آپ یہاں نے یہ فرق نہیں کیا کہ جو وہ اس کے اندر غیر اللہ کی تعویذ ہو یا ہے کہ قرآن کی تعویذ، آپ نے کوئی فرق نہیں کیا. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر اس میں غیر اللہ کا نام اگر ذکر کیا گیا ہے، اس کو پکارا گیا اس تعویذ کے اندر، تو شرک اکبر، بڑا شرک، اس کا کرنے والا جہنمی. اور اگر اس میں قرآن کی آیات بھی ہو، غیر اللہ کا نام نہ ہو، پھر بھی وہ شرک، چونکہ شرک اکبر کے لیے راہ بنتا ہے وہ تعویذ، راہ بنتی ہے وہ تعویذ، تو اس وجہ سے اس کو بھی شرک قرار دیا. کیونکہ جو چیز بھی کسی حرام کی طرف لے جائے وہ بھی شریعت کے نظر میں حرام بن جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا، جو راہ بھی آپ کو حرام کی طرف لے جائے اس راہ کے اندر داخل ہونا بھی حرام ہے، اس لیے کہ آپ حرام تک پہنچنے والے. اور عمومی طور پر تعویذ چاہے قرآن کی ہو چاہے غیر قرآن کی ہو، جب تعویذ انسان کے اندر جب وہ باندھ لیتا ہے اپنے کمر پر یا ہاتھ پر، تو عقیدہ اس کا، توکل اس کا اس تعویذ پر ہو جاتا. یہ انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اندھیرے سے ڈرتا، تاریکی میں جانے سے ڈرتا، اندھیرے کمرے میں جانے سے ڈرتا. اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ آپ کی تعویذ ہے، آپ اس کو باندھ لیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جا سکتے ہیں اندر، کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کو، تعویذ ہے آپ کے پاس. اب اس تعویذ پر اس کا اتنا اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ اندھیرے کا خوف سے نکل جاتا. اعتماد اس پر ہے، توکل اس پر آ گیا، قطع نظر اس کے کہ اس تعویذ کے اندر ہے کیا. تو تعویذ اس کو بچانے والی بن گئی. اب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ آ گیا کہ یہ جب تک یہ تعویذ میرے ساتھ ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ضرر اور مصیبت سے بچانے والی یہ تعویذ میرے ساتھ ہے. جبکہ عقیدہ اور ایمان ایک مومن کا اس بات پر ہو کہ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہر خوف سے ہمیں باہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اعتماد اللہ سے ہٹ کر اس تعویذ کے ٹکڑے پر آ جاتا. اسی وجہ سے تعویذ کو شرک کہا گیا. اور ہمارے احباب سے یا ہماری خواتین سے اگر کسی کے پاس یہ تعویذ ہو تو سب سے پہلے اس کو کاٹ کر باہر کریں، کیونکہ جہاں تعویذ ہوگی وہاں پر اللہ کی برکت نازل نہیں ہوگی.
اللہ کی خصوصی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی، ایک بدو آدمی پہنچتا، اس کے ہاتھ میں تعویذ ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ہے مجھے، اس کے لیے میں نے تعویذ لگائی ہے۔ فرمایا کہ جب تک یہ تعویذ تیرے ساتھ ہوگی یہی بیماری ہے تیری، اس کو باہر کر، کیونکہ یہ بیماری انسان کے عقیدے کی بیماری، یہ بیماری انسان کے ایمان کے اندر بیماری بن جاتی ہے، جو شرک کی بیماری ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت کے اندر مطلقاً تعویذوں سے روکا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی، چاہے قرآن کی تعویذ آپ نے لکھ کر نہیں دیا، ایسا کوئی ثبوت نہیں، اور صحابہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی تعویذ لکھ کر دیتے تھے، اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکاتے تھے، یہ کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ علماء نے ان احادیث کو بے سند قرار دیا، ضعیف قرار دیا، یہ سند نہیں ہے، اس کی ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا تعویذ چاہے قرآن کی بھی کیوں نہ ہو، اس کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہاں، تعویذ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں۔ تعویذ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پناہ میں دینا ہے اللہ کے۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے سے پڑھیں اس کو۔ صبح شام کے اذکار ہیں، ان اذکار یہ اذکار تعویذ ہیں، معوذتین، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، قل اللہ احد، آیت الکرسی، اور اسی طرح کی دوسرے اذکار دعائیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں، اس کو صبح شام پڑھیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اللہ کی حفاظت میں ہوں گی۔ یہ اصل تعویذ ہے، یہ پڑھنا ہی تعویذ ہے، کیونکہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کئی لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا، کئی لوگوں کو اذکار ہی نہیں معلوم ہے، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے ان اذکار کی انہیں کوئی خبر نہیں۔ اب ایسے لوگ ان تعویذوں کے چکر میں پڑتے ہیں، تو لہذا یہ شرک جہاں بھی ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو برکتیں بھی اس سے ہٹ جاتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ پر توکل کرنا۔ برکت کا تیسرا دروازہ یا تیسرا سبب اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے ہر معاملے کے اندر ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ اسباب کو اختیار کریں۔ توکل کا مطلب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی سبب اختیار نہ کریں، بس اللہ پر توکل ہے۔ بیماری آ گئی، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، مجھے اللہ پر توکل ہے، اللہ شفا دے دیں گے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنے اسباب مہیا کیے ہیں، جتنے مینز آپ کے ہیں، ان سب کو آپ اختیار کریں، لیکن ان مینز پر، ان اسباب پر آپ توکل نہ کریں، تکیہ اس پر نہ ہو۔ اب آپ یہ سمجھ، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بیمار ہیں، پیٹ کا درد ہے، آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہے، ارے فلاں جو ڈاکٹر ہے بھائی اس کے پاس جائیے، شفا ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے بھائی۔ یہ الفاظ شرک ہے۔ شفا کس کے حکم سے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہے جو شفا دینے والا۔ شفا اس کے ہاتھ میں، نہ کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں۔ وہ ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتے، اس کی دوا آپ نے خود نہیں رکھتی، اس کو آپ کو کیا شفا دے گا؟ شفا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، شفا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو لہذا انسان اسباب اختیار کرے، بیمار ہو تو علاج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تداؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج اختیار کرو۔ اگر تم کو بیماری آ جائے تو اس کا جو علاج اللہ نے رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ رکھا ہو۔ اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ مرض ایسا ہے جو لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، کینسر کا کوئی علاج نہیں، یہ فلاں بیماری کا کوئی علاج نہیں، ایڈز کا کوئی علاج نہیں۔ جتنی بیماریوں کو جو ہے ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، در حقیقت بیچارے یہ وہ لوگ ہیں جو علاج تک نہیں پہنچ سکے، جو علاج تک نہیں پہنچ سکے، ان کو علاج نہیں معلوم ہو سکا اب تک، لیکن اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق
اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی اللہ نے رکھ دیا، علاج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس علاج تک پہنچ گیا اس کو شفا ہو گئی، اور جو اس علاج تک نہیں پہنچا وہ بیچارہ ایسے ہی رہ گیا۔ تو جتنے بیماریوں کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے یا ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ وہ لا علاج ہے، در حقیقت لا علاج نہیں ہے، علاج ہے اس کا، لیکن اس علاج تک یہ پہنچ نہیں سکے، اس علاج کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ وقت آئے گا، آگے اور ریسرچز ہوں گے، آگے اور جو ہے لوگوں کی جو تحقیقات ہوں گی، اور پھر اس علاج تک پہنچ پائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس علاج تک پہنچنے تک اللہ تعالیٰ کوئی اور نئی بیماری لے آئیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ کہ ان گناہوں کے بدولت اللہ تعالیٰ نت نئے بیماریوں کو اللہ جو اس دنیا میں بھیجتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ لا علاج۔ تو توکل یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں اس اعتبار سے کہ جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کے حیثیت کے مطابق رکھیں ان اسباب کو اختیار کریں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہو، جس نے وہ اسباب کو پیدا کیا اس رب پر بھروسہ ہو۔ محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں، یا پھر اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور کہوں کہ میرا رب دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ بھال کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ باندھنا تمہاری استطاعت میں ہے، تم باندھ سکتے ہو، رسی موجود ہے، باندھنے کی جگہ موجود ہے، یہ تمہارے استطاعت میں، تمہاری طاقت میں، اس کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب یہ نہیں میں باندھ دیا، ہو گیا ختم، خلاص باندھ دیا، اب وہ کہیں نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے اس سبب پر بھروسہ کر لیا، اس ڈاکٹر کے پاس گیا، شفا ہو گئی، وہاں جاؤں گا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ جتنی بھی اسباب پر جو ہماری مینٹالٹی ہے کہ اسباب پر ہم تکیہ کر بیٹھتے ہیں، یہ توکل نہیں، یہ غلط ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، لیکن ان اسباب پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ بھروسہ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، یہ توکل ہے۔ تدبیر کا حکم بندے کو دیا گیا، اور تدبیر کرنے کے بعد آپ اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اے اللہ میں نے جتنا کچھ میرے حیثیت میں تھا میں نے کر دیا، اب کام کو بنانے والا تو ہے، تیرا حکم ہے، تیرا حکم نافذ ہوگا تو کام بنے گا، نہیں نافذ ہوگا تو نہیں بنے گا۔ تو یہ ہے توکل۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انکم، اب یہ برکت دیکھیں کیسے آتی ہے توکل کی، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم جس طرح اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس طرح اگر تم بھروسہ کرنے لگو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لرزقکم کما رزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، فرمایا کہ اگر تم اللہ پر جس طرح بھروسہ کرنا ہے اس طرح کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح رزق عطا کریں گے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ پرندے جب اپنے گھونسلے سے صبح سویرے نکلتے ہیں، چی 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 نکلے، یہ کیا چی چی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں چڑیا چہچہا رہی ہیں، یہ چہچہا رہی نہیں، یہ اللہ کی تسبیح، یہ تسبیح اللہ کی، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ اپنے گھونسلوں سے نکل رہے ہیں، یہ ان کی نماز ہے، ہاں ان کی نماز ہے، ان کی تسبیح۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا، يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں جو بھی ہیں اور زمین میں جو بھی ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی اپنے پر کھولے ہوئے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ یہ پرندے ہیں اپنے پر کھولے ہوئے جو نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ نکل رہے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں آگے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہم نے ہر ایک کو، ہر مخلوق کو اس کی نماز بھی سکھلائی ہے اور اس کی تسبیح بھی سکھلائی ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اکبر تکبیر باندھ کے قیام کر کے رکوع کر کے سجدہ کر کے جو ہم کر رہے ہیں وہی نماز ہے؟ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہم کو سکھلائی ہوئی نماز ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی تخلیق کے مطابق اللہ نے اس کی تسبیح بھی سکھلائی ہے اور اس کی نماز بھی سکھلائی ہے، نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ باخبر ہے، وہ اللہ جاننے والے، تم کو نہیں پتا تم کیا کریں، چی 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 کر رہے ہیں، یہ چہچہا رہے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح ہے، وہ اللہ کی نماز ہے جو ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ نکل رہے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے؟ پیٹ خالی، پیٹ میں ایک دانہ تک نہیں ہے، رات کا دانہ ہضم ہو گیا، اب صبح جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ نکل رہے ہیں باہر رزق کی تلاش میں، اور شام جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں کو تو پھر اس وقت بھی چی 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 چل رہا۔ یہ شام کی چہچہاہٹ کیا ہے؟ یہ بھی ان کی نماز ہے، اور یہ بھی جو ہے ان کی تسبیح اور ان کی حمد و ثنا کہ اللہ نے ان کے پیٹوں کو بھر دیا۔ اگر واپس بھی آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جو گھونسلے میں موجود ہیں، ان کے چونچوں کے اندر دانے موجود ہیں ان کے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ صبح نکلے خالی پیٹ، تروح بطانا، جب واپس آ رہے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ کل کے لیے کیا ہے؟ انشورنس کروایا؟ LIC؟ ہاں، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا، اپنے بزنس کا، اپنے کار کا، اپنے ہاتھوں کا، پیروں کا، لوگوں پتہ نہیں کیا کیا انشورنس کروا رہے ہیں۔ یہ ہمارے توکل کی کمی ہے، اور یہی ڈر تو یہ انشورنس والے دکھلاتے ہیں۔ انشورنس والا جب، انشورنس کا ایجنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ارے صاحب کبھی آپ نے سوچا کہ اگر اچانک آپ چلے گئے تو کیا ہوگا آپ کی بیوی کا، کیا ہوگا بچوں کا؟ بچے گلی کے ہو جائیں گے، بھک منگے ہو جائیں گے، پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، کیا کیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے؟ اور بیچارہ وقت سے پہلے مر جاتا، پتہ نہیں موت کب لکھی ہوئی ہے اس کی، یہ حاجی مار دیتا ہے اس کو، یہ خوف طاری ہو جاتا، پھر کیا ہوگا؟ اب کیا کرنا ہے؟ انشورنس کرو۔ یعنی اللہ رازق نہیں ہے، رازق تمہارے انشورنس کمپنی، وہ انشورنس کمپنی جو ہزاروں کا جو کھا کے جو نکل جاتی ہے۔ کئی کمپنیاں اٹھتی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مال لے کے وہاں سے ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ ان کمپنیوں پر ہمارا اعتماد ہے، لیکن رب العالمین جس ہمیں پیدا کیا، وہ رب العالمین جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تو ننگ دھڑنگ تھے، جسم پر ایک کپڑے کا تار بھی نہیں تھا، اور جب اس دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی کوئی تار نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ شرم کے مارے ہمارے بدن کو چھپانے کے لیے کفن ہم کو دے دیا جاتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آئے ہیں ننگے، اس دنیا کے جائیں گے بھی ننگے۔ اسی وجہ سے قیامت کی جب اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑا کریں گے اس وقت یہ ننگے ہوں گے، یہ حقیقت ہے ہماری۔ جب اس دنیا میں ہم ننگ دھڑنگ پہنچے، کچھ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں طاقتیں عطا فرمائی، مال اتنا عطا فرمایا کہ ہم جو اس اسٹیٹس میں اب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے رازق ہیں، ہم اپنی بیوی کے رازق ہیں، اگر ہم انشورنس نہیں کروائیں گے تو کل ان کا کیا ہوگا؟ رازق ہم نے اپنے آپ کو بنا رکھا، گویا ان کے رزق کے انچارج ہم ہیں۔ شیطان نے ہمارے دماغوں کے اندر یہ بٹھا رکھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہمارا رازق وہ اللہ تھا، جب ہم دنیا کے اندر آئے تو ننگے تھے، بے سر و سامان تھے، بے مال تھے، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وہی اللہ ان کا بھی رازق ہے، وہی اللہ ان کا بھی خالق ہے، وہی اللہ ان کو بھی عطا کرنے والا ہے جو اللہ نے، جس اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ ہے وہ توکل، یہ ہے وہ توکل۔ اور اس توکل کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جائز طریقوں کو اختیار کریں، ناجائز طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پر یہ انشورنس کے جتنے چکر ہیں میرے دوستو، یہ سب طریقے حرام ہیں، یہ سب طریقے حرام ہیں۔ جتنے بھی یہ بانڈز ہیں، جتنے بھی جو ہے یہ جو فکسڈ ڈپازٹس ہیں، اور جتنے بھی جو ہے یہ اپنے بچوں کے لیے، یہ بیویوں کے لیے انشورنس کروانے کے طریقے ہیں، یہ سب شریعت کی نظر میں حرام ہے، اور حرام میں اللہ نے کبھی اپنی رحمت نہیں رکھی، اور اللہ نے حرام میں کبھی اپنی رحمتوں کو اللہ نے نہیں رکھا۔
یہ بے رحمت چیزیں ہیں جو آگے اور مسائل پیدا کرنے. آپ چلے جائیں گے اس دنیا کے اندر سے, آپ چلے جائیں گے, آنکھ بند ہوگی, آپ نکل گئے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کا انتظام کر دیا, لیکن اس وقت کا حال کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے رنگ دھڑنگ, اور وہاں پر نہ بیوی کام آئے گی نہ بچہ کام آئے گا. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی آپ کو آگے نہیں بڑھے گا. آپ ترسیں گے ایک نیکی کے لیے, لیکن وہ بچہ, وہ بیوی جس کے لیے آپ نے حرام انشورنس کروا کے آپ یہاں سے نکلے, اس حرام کا بوجھ لیے ہوئے کھڑے ہوں گے آپ, لیکن نہ بیوی مدد کے لیے آئے گی نہ بچہ مدد کے لیے آئے گا. آپ اکیلے کھڑے ہوں گے اور اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اپنا بوجھ بھی آپ اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی آپ اٹھائیں گے. اپنے گناہ پر بھی آپ, اپنے گناہ کا بوجھ بھی آپ اٹھائے کھڑے ہوں گے, اور آپ نے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کا بوجھ کروایا وہ بوجھ بھی آپ کے ذمے ہوگا, کیونکہ ذمہ دار آپ. میرے دوستو, ہم اپنے بیوی بچوں کی راحت کی خاطر نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. آپ کتنا بھی کما لیں, کتنا بھی کما لیں, یہ 1.5 میٹر کا جو آپ کا جو جسم ہے اس سے زیادہ جگہ آپ کو نہیں چاہیے سونے کے لیے. 10 آپ کے محل ہوں, 15 آپ کے پیلیسز ہوں, سونے کی جگہ وہی جو ہے 1.5 میٹر کی, اتنی ہی جگہ آپ کی. کتنا بھی آپ کما لیں, آپ کے جسم اتنا جتنا لباس ہے اتنا ہی آپ کے جسم کا حق ہے, اتنا ہی آپ پہن سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے. کپڑے کی پوری مل ہو, پوری تھان آپ لپیٹ لیں گے, جسم کتنا ہے آپ کا اتنا ہی آپ پہنیں گے. پوری ہوٹل کے آپ مالک ہوں 5 اسٹار کے, جتنا آپ کا ایک بالش کا پیٹ اللہ نے رکھا ہے اتنا ہی آپ کھا پائیں گے. انواع اقسام کے ہزاروں ڈشز آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں, آپ کہیں گے نہیں میرے پیٹ بھر گیا, نہیں کھا سکتا. کھانے کی اور کوشش کریں گے, 3 دن بستر پہ پڑے رہیں گے, جو آپ نارمل کھائیں گے اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہے انسان کی حقیقت. نہ اپنے ایک بالش پیٹ سے زیادہ کھا سکتا ہے, نہ اپنے جسم سے زیادہ پہن سکتا ہے, نہ اپنے جسم کی جسامت سے زیادہ کسی جگہ وہ سو سکتا ہے. تو پھر یہ حرام کاریاں کس کے لیے, یہ حرام کمائیاں کس کے لیے, یہ انشورنس کے معاملے کس کے لیے, یہ حرام تجارتیں کس کے لیے؟ آنکھ بند ہوئی آپ کا کچھ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کہتا ہے کہ مالی مالی مالی, کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا اس کا مال تو صرف 3 ہے, اس کا مال تو صرف 3 قسم کا مال ہے, چوتھا نہیں. یا تو وہ جو اس نے کھا لیا, گئے ہوٹل میں کھا لیے, یہ آپ کا ہو گیا, آپ کے پیٹ میں چلا گیا. یہ اور بات ہے کہ وہ بھی باہر نکل گیا, لیکن آپ کے استعمال میں تو آ گیا, کھا لیا آپ نے, یہ آپ کا مال ہو. یا پھر وہ جو آپ نے پہن لیا, جو ڈریسز آپ پہنے ہوئے آپ کے, یہ 2 ہی چیزیں آپ کی ہوئی دنیا کی. یا پھر تیسرا وہ جو آپ نے اپنے رب کے حضور بھیج دیا صدقہ و خیرات کی شکل میں, یہ آپ کا وہ اصل مال ہے جو وہاں کام آئے گا. اب اس کے علاوہ آپ نے نہیں بھیجا, جو آپ نے نہیں بھیجا آگے, جو آپ نے نہیں کھایا, جو آپ نے نہیں پہنا, یہ باقی جتنا مال ہے چاہے وہ کروڑوں کا کیوں نہ ہو, وہ آپ کا نہیں, وہ آپ کا نہیں. غور کر کے دیکھیں اس حقیقت پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے یہ نسخہ بتا کے آپ چلے گئے. جو مال آپ نے استعمال کر لیا کھانے کی شکل میں, پینے کی شکل میں, استعمال کی شکل میں, پہننے کی شکل میں, بس وہ آپ کا ہو گیا, آپ نے استعمال کر لیا. یا پھر آگے کی زندگی کے لیے آپ نے صدقہ و خیرات کر دیا, آپ کا مال ہے جو وہاں کام آئے گا. باقی جتنا بھی ہے وہ آپ کا نہیں میرے دوستو. جب آپ کا نہیں تو پھر گناہ کا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے انشورنس کروا رہے ہیں؟ کس کے لیے حرام کاریاں کروا رہے ہیں؟ کس کے لیے فکسڈ ڈپازٹ ڈالوا رہے ہیں؟ کس کے لیے بانڈز خرید رہے ہیں؟ یہ گناہ جو آپ اپنے سر لے کے وہاں پر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور تنہا تنہا, کوئی کام نہیں آئے گا. اس منظر کو ذرا یاد کریں اور آج کے دن اس تصور کے ساتھ اٹھیں کہ مجھے ان سب سے ہٹنا ہے, مجھے ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بری کرنا ہے. بیوی بچوں کی خاطر اپنے آپ کو ہمیں حرام میں نہیں لے جانا ہے.
بیوی بچوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں نہیں جلانا. ہاں، بیوی بچوں کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے. جتنی ذمہ داری آپ کی ہے، جتنی استطاعت آپ کی ہے، اتنا آپ ادا کریں. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ان کے لیے بانڈز کیوں نہیں خریدے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ان کے لیے آپ انشورنس کروا کے کیوں نہیں آئے. یہ سوال نہیں ہوگا آپ سے، بلکہ سوال الٹا ہوگا، کیوں کروایا؟ رازق تو میں، تو اپنے آپ کو رازق سمجھا، میرے لیول پہ تو اپنے آپ کو کھڑا کیا. یہ جرم جو انسان اپنے آپ کو رازق سمجھ کر ان کے لیے حرام کاریوں کے ذریعے سے انتظامات کرتا. میرے دوست اس حقیقت کو سمجھیں اور اس دنیا کی زندگی کا جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی طرف آئیں، اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، اور جتنے جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کریں. حرام طریقوں سے، حرام راستوں سے اور حرام جتنے ذریعے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور چوتھی بات، قرآن کی تلاوت. یہ ماہ قرآن ہے. یہ قرآن یہ برکتوں کا سرچشمہ ہے، برکتوں کا منبع، برکتوں کا مین سورس ہے، جہاں سے برکتیں پھوٹتی ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے. اور برکتیں اگر کہیں سے نکلتی ہیں تو اس قرآن سے نکلتی ہیں. جتنا آپ کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہوگا، برکتیں اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی کے اندر ہوگی. کیونکہ اللہ جو برکت والی ذات ہے، یہ اس کا کلام، یہ اس سے لگا ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی طرف سے نکلا ہوا ہے، تو لہذا یہ کلام بھی برکت والا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا، اس کلام پاک کا جب ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب، ایسی کتاب ہے، انزلناه الیک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیسی کتاب ہے؟ مبارک، بڑی برکت والی. اس سے زیادہ برکت والی کوئی کتاب نہیں اس کائنات کے اندر. برکت اگر ہے کہیں سے ملنی ہے آپ کو تو یہاں سے ملے گی. اور اس کی طرف کرنا کیا ہے؟ لیدبروا آیاتی. کیوں اللہ نے نازل کیا؟ اب ہمارے پاس برکتیں کیا ہے؟ بڑی برکت والی کتاب ہے. ہم سب سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے بڑی برکت والی کتاب ہے، اٹھا لیے اس کتاب کو. ایسے نہیں اٹھانا ہے، باوضو الحمدللہ ٹھیک ہے، باوضو اٹھا. ہاں، لیکن کبھی کھولنے کی نوبت نہیں آتی لوگوں کی. مخمل والی چنچیوں میں، مخمل والے غلاف میں لپیٹ کر، صندل کے صندوق میں بند کیے ہوئے بڑی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں. ادب، احترام، برکت والی کتاب. نیا گھر خریدو پہلے قرآن لے کے جاؤ، نئی دکان کھولو ارے پہلے قرآن، جہیز بھیجو پہلے قرآن. برکت، یہ صرف باکس والی برکت ہے ہمارے پاس، جو ہمیشہ باکس میں رہ جاتی، کبھی نہیں چلتے ہوتے. باکس کھلے گا تو نیچے آئے گی نا برکت، کبھی نہیں کھلتا باکس. اور یہ برکت ایسی رہ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، دیمک چڑھ جاتی ہے، ہم کو پتا بھی نہیں چلتا، بڑی برکت کے ساتھ اوپر ہے. یہ ہے ہمارا حال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برکت کیسے آئے گی؟ لیدبروا آیاتی، اس کی آیات پر تدبر کرو، سمجھو، غور و فکر کرو. اور پھر ولیتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو. برکت یہاں ملے گی، اس کو پڑھو، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، تو برکتیں یہاں اتریں گی. یہ ہے برکت کا راستہ، یہ ہے برکت کا ذریعہ. اسی وجہ سے میرے دوست، اس لیے قرآن جہاں کہیں بھی جس کے دل میں بھی اتر گیا، جس کی زندگی میں اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے آپ کو اتنا بابرکت بنایا کہ تمام انبیاء پر اللہ نے آپ کو فوقیت دی. سردار الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل. اور اس کا تعلق جس فرشتے سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اللہ نے اتنی فوقیت دی کہ تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. جبریل امین، جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر کر دیا. یہ جبریل ہے جو اس قرآن کو لے آئے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سورۃ الشعراء میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ تنزیل ہے، یہ وہ نازل کردہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے. کہاں، کس پر؟ على قلبك، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر ہم نے نازل فرمائی. اور کون لے آئے؟ بلسان عربی مبین،
کھلے کھلے عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا، اور کون لے آئے؟ روح الامین، نزل بہ الروح الامین. یہ روح الامین ہے جو جبریل ہیں، جن کا لقب روح الامین ہے، امانت دار روح، یہ لے آئے ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو فوقیت دی. جس جگہ اللہ نے نازل فرمایا مکہ مکرمہ، اللہ نے وہاں کی مسجد کو اتنی فوقیت دی. یہ ایک نماز کا ثواب کتنے نماز ہے؟ 1,00,000 نماز. اور جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ رات وہ لیلۃ القدر ہے. جس رات میں نزول ہوا اللہ نے اس رات کو اتنی فوقیت دے دی، پورے سال کی راتوں میں اللہ نے اس کو بڑھا دیا. اور اس رات میں جو قیام کر لے، جو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے بہتر ثواب اللہ نے اس کو عطا کیا. 83 سال 4 مہینے اگر مسلسل آپ عبادت کریں جو ناممکن ہے ہم جیسوں کے لیے، اس سے بھی بہتر ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اس ایک رات کے اندر. کیوں؟ اللہ نے اس رات میں اس قرآن کو نازل کیا. ذرا آپ سوچیں، جس شخصیت کے ساتھ یہ قرآن کا تعلق ہو گیا، جو قرآن کو یاد کر لے، اس پر عمل کر لے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے یہ اللہ والے ہیں، اس کے خاص لوگ ہیں، اس کے خاص لوگ ہیں. خاص لوگ کیوں؟ قرآن کا تعلق ان سے ہے. قرآن ان کی زبان پر، قرآن ان کے دل پر، قرآن ان کے عمل میں، قرآن ان کی زندگی میں. جو قرآن جس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اس کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں. میرے دوست، جہاں جب قرآن کا تعلق جتنا زیادہ ہماری زندگی سے ہٹ جائے، کم ہو جائے، اتنی ہی زیادہ برکتیں ہم سے ختم ہو جاتی. آج ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں اگر نہیں ہیں تو ایک اہم بات، ایک اہم سبب یہ ہے قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہے. کئی ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، کئی ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں تو الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، تجوید سے نہیں پڑھتے، صحیح انداز سے نہیں پڑھتے، صحیح تلفظ سے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے لیے بددعا کرتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے توڑ پھوڑ کیا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی توڑ پھوڑ کر دے. اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. جیسے بھی الٹا سیدھا ہم نے جو پڑھا، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں. استاد بیوں سے جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھوایا، اسی طرح کھینچ تان کے جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں کھینچ رہے ہیں، جہاں جو ہے جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچ رہے ہیں. اور اس انداز سے کہیں زیر کی جگہ زبر کی جگہ زیر، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ، کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ میرے خیال سے جتنے لوگ ہیں آدھے لوگ تو پڑھتے ہوں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیسے ہی ہے؟ زندگی بھر ہم پڑھتے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، صرف فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جبکہ معنی بدل گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں ضاد ہے اور ضاد کی جگہ ہم نے اس کو زے بنا دیا. ضاد کی جگہ زا کے ساؤنڈ سے ہم نے استعمال کیا. ضاد بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ضاد کے لحاظ سے جو معنی ہونا چاہیے وہ معنی زا کا نہیں ہے. عربی زبان کے اندر ہر حرف کا اپنا پروننسیشن ہے. زا کا الگ ہے، زال کا الگ ہے. الذین کی جگہ ہم الذین کہتے ہیں، زا سے کہتے ہیں. زوئے کا جو تلفظ ہے وہ الگ ہے، ضاد کا الگ ہے. اور ان چاروں کو ہم ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. ان چاروں کا تلفظ ہمارے پاس چاہے زال ہو، چاہے وا ہو، چاہے ضاد ہو، ان سب کا تلفظ زا سے نکالتے ہیں. معنی بدل جاتے ہیں، کہیں معنی الٹ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں. تو میرے دوستو، کئی لوگ جو قرآن پڑھنے والے کے غلط پڑھ رہے ہیں، کئی لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر ہے کیا. اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے، قرآن کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہے. تو پھر سمجھ کیسے آئے گی، کیسے تدبر ہوگا، کیسے اس سے جو ہے نصیحت حاصل کریں گے. میرے دوست، یہ قرآن کے حقوق ہیں ہم میں سے ہر ایک پر کہ ہم قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے والے بنیں، قرآن کو سیکھیں تجوید کے ساتھ، اور قرآن کے اندر کیا ہے اس پیغام کو ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ برکتیں پھر سے ہماری زندگی میں اندر آ جائیں گی، اور یہ برکتیں پھر سے ہماری زندگی میں لوٹ آئیں گی. اس طرح پانچویں بات یہ ہے کہ آپ جو کام بھی شروع کریں بسم اللہ کہیں، اللہ کا نام لیں، اور یہ حلال کام ہونا چاہیے، حرام کام میں نہیں. بسم اللہ کے لاٹھی نہ اٹھائیں، بسم اللہ کہہ کے سینما ٹکٹ نہ خریدیں، بسم اللہ کہہ کے زنا کرے کے آگے نہ بڑھیں، بھئی برکت ہوگی. نہیں،
حرام میں برکت نہیں ہے، چاہے 1000 مرتبہ بسم اللہ کہیں. کام ہو جو حلال ہو، تو ہر وہ کام جو حلال ہو، جو جائز ہو، آپ اس کو جب کریں تو بسم اللہ کہیں، تو وہاں پر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں بسم اللہ کہیں شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. خصوصاً 5 مقامات پر، خصوصاً 5 مقامات پر. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر شیطان ہمارے ساتھ داخل ہوتا ہے. اور عمومی طور پر نظر، حسد، سحر، جادو، شیطانی اثرات، یہ سب وہ ہیں جو ان 5 مقامات سے داخل ہوتے ہیں. اس کو ذرا غور کر لیں. یہ 5 مقامات ہیں جہاں پر شیطان ہمارے ساتھ شریک ہوتا، ہمارے ساتھ اندر آتا، ہمارے ساتھ زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا. اگر ان مقامات کو بلاک کر دیے، ان انٹرنسز کو آپ جب بلاک کر دیے بسم اللہ کے ذریعے سے، شیطان وہیں سے بھاگتا. نمبر 1، جب آپ داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں بسم اللہ کہیں، کیونکہ گھر کے اندر جب داخل ہوتے ہیں شیطان آپ کے ساتھ باہر سے اندر آتا ہے، آپ کے ساتھ داخل ہوتا. جب بسم اللہ آپ کہہ دیے، چاہے آپ کو دعا یاد نہ ہو، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا اللهم انی اسالک خیر المولد خیر اب اتنی بڑی دعا کون پڑھے گا بھائی؟ تھوڑی مجھے سورت پوری بازو کی تو بڑی سورت، لمبی سورت ہے بھائی، سورت نہیں ہے یہ، دعا ہے. آپ کو کہنا یاد نہیں ہے، بسم اللہ کہیں. بسم اللہ اللہ کا نام، جہاں اللہ کا نام لیا گیا شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا. اس کے بجائے ہاں ہی ہائے وائے کہتے، جب ہائے وائے کے ساتھ وہ بھی ہائے ہائے کرتے اندر آ جاتا ہے. کچھ گانوں کے ساتھ، کچھ میوزک کے ساتھ، کچھ بجاتے ہوئے مختلف انداز سے لوگ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں. اب جیسے بھی آتے ہیں شیطانوں کی پوری ٹیم کو لے کر آتے ہیں. یہیں سے شروع ہو گیا مسئلہ. تو یہ پہلا راستہ جب آپ اندر داخل ہوئے بسم اللہ. پھر اس کے بعد اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہوئی بسم اللہ توکلت علی اللہ. جب آپ کہیں تو شیطان کہتا ہے کفیتا ووقیتا وہدیت، بھائی یہ تو وہ آدمی جو اللہ کا نام لے لیا تو کہتا ہے بھائی تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا. وقیتا، میرے شر سے تو بچا لیا گیا. وہدیت، تو سیدھے راستے پر ہو گیا، ہمیں بھٹکا نہیں سکتا تجھے. صرف بسم اللہ توکلت علی اللہ اگر آپ کہہ لیں نکلتے ہوئے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، توکلت علی اللہ بھی یاد نہیں آ رہا، بسم اللہ کہہ لیں، اللہ کا نام لے لیں، شیطان آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہیں سے بھاگے گا. نمبر 3، بیت الخلا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. شیطان کے ہیڈ کوارٹر میں آپ جا رہے ہیں ان لوگوں کے، تو آپ کو ڈیفنس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بغیر ڈیفنس سے گئے پوری طرح آپ پر وہ لوگ مسلط ہوتے ہیں. بسم اللہ کہتے ہیں، اگر دعا یاد ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الحمدللہ. نہیں یاد ہے یا وہ وقت یاد نہیں ہے، کم از کم بسم اللہ کہتے. اور بسم اللہ کہنے کے بعد 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ کہ جو شیطان کے شر سے آپ بچ گئے. دوسرا یہ کہ وہاں پر اگر آپ اپنے کپڑوں کو اتار رہے ہیں تو شیطان کی نظروں پر اللہ پردہ گرا دیتے آپ کے اس بسم اللہ کی وجہ سے. یہ دونوں فائدے. اور نمبر 4، کھانے پینے کے وقت جب آپ بغیر بسم اللہ کے کھائیں، بغیر بسم اللہ کے پیئیں، تو وہاں پر آپ کے کھانے پینے میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے. وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے. بعض لوگ کھاتے پیتے ہیں لیکن جو پیٹ نہیں بھرتا ان کا، یہ کیا ہے؟ برکت نہ ہونے کی نشانی. ان کے ساتھ شیطان پوری طرح شریک ہے. ایسا آدمی بسم اللہ کہے پھر دیکھے، پھر تجربہ کرے. اگر وہ 4 پلیٹ کھاتا تھا تو 1 پلیٹ پہ اکتفا کر لے گا بسم اللہ کی پر. تو الغرض کھانے پینے میں شیطان شریک ہوتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا. اور 5ویں چیز جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے خاص ہے، وہ ہے کہ اپنے میاں بیوی کی جب مباشرت ہو، جب ان کا انٹرکورس ہو، تو اس وقت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں. پوری دعا یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے کم از کم بسم اللہ کہیں. یہاں پر بھی 2 فائدے ہوں گے. ایک تو کہ شیطان ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. بسم اللہ نہ کہنے پر شیطان بھی اس عمل میں شریک ہوتا. ہاں، ایک نقطہ جو علماء نے یہاں پر ارشاد فرمایا، آج کے دور میں اولاد جو نافرمان ہوتی ہے، تنگ کرتے اپنے ماں باپ کو. بعض بچے شروع سے ہی تنگ کرتے ہیں، بچپن سے تنگ کرتے ہیں، شروع سے ہی پیدا ہونے کے ساتھ رونا 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 رونا، نہ دن میں چین نہ رات میں چین. ماں باپ کی نیند حرام ہو جائے. تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں اتنے شریر کہ ماں کو باپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، ماں پاگل ہو جاتی ہے. ایسے لوگ. اور جب تھوڑا آگے بڑھے تو ایسے کام کرتے ہیں، ماں کہتی ہے کاش پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا تو تھا. یہاں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تربیت کا خلل ہو سکتا ہے، ان کا ماحول ہو سکتا ہے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. لیکن ایک سبب یہ بھی ہے،
ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس کام کے وقت میں بسم اللہ نہ کہا، شیطان وہاں پر داخل ہو گیا، شیطان کا شر شروع سے ہی اس بچے کے ساتھ رہا۔ تو میرے دوستو، بسم اللہ کہنے کا یہ بہت ہی بڑا فائدہ کہ اولاد نیک بنتی، اولاد صالح ہوتی، اولاد ماں فرما بردار ہوتی، کیونکہ شیطان کے شر سے وہ بچا لیا جاتا ہے جہاں آپ بسم اللہ کہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب اب تنہائی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اگر جو ہے کپڑوں کے بغیر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان کی آنکھوں پر پردہ گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 مواقع ہیں جہاں پر شیطان داخل ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جس کے ساتھ حسد کے مسائل بھی، نظر کے مسائل بھی، سحر کے مسائل بھی، کیونکہ ان تینوں کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ شیطان اس میں داخل نہ ہو۔ نہ کسی کا حسد لگ سکتا ہے، نہ کسی کی نظر لگ سکتی ہے، نہ کسی کا جادو جو ہے آپ پر کچھ اثر کر سکتا ہے جب تک کہ شیطان ان معاملات میں داخل نہ ہو۔ اور شیطان کو بلاک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ وہ بسم اللہ۔ تو جہاں بسم اللہ کہہ دیا گیا جس معاملے میں، وہاں پر اللہ کی رحمت خاصہ اترتی ہے۔ اور جہاں بھول جائیں آپ تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ، یہ کہہ لیں کہ اللہ کا نام ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور بات ہے کہ کھانے کے سلسلے میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ ان تمام معاملات کے اندر اگر انسان اگر بھول گیا اور پھر بعد میں اس کو یاد آیا تو اس کو پڑھ لے تاکہ شیطان کے شر سے وہ بچ جائے۔ نمبر 6 بات یہ ہے کہ کھانا جو ہے مل کر کھانا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر برکت بہت کم ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ہر ایک اپنے اپنے الگ الگ پلیٹ میں کھاتے ہیں۔ یہ ویسٹرن اسٹائل ہے اصل میں۔ محمد رسول اللہ کا جو طریقہ، جو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ گھر والے مل کر ایک پلیٹ میں کھائیں اور برکت اس پلیٹ کے درمیان میں اللہ اتارتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکم یہ دیا گیا کہ درمیان سے نہ کھائیں، جب مل کر کھائیں تو ہر ایک اپنے آگے سے جو اس کے سامنے اس سے کھانا شروع کرے تاکہ برکت سب کو ملے، سب کے حصے میں آئے۔ تو لہذا ایک پلیٹ میں 2-4 آدمیوں کا، یا کہ خاندان والوں کا، یا کہ 2-4 عورتوں کا اپنے گھر کے اندر یا کسی مقام پر مل کر کھانا، یہ اللہ کی برکت کو کھینچنے والا عمل ہے، یہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ اور الگ الگ کھانا یہ برکتوں کو ختم کر دیتا۔ اور اس میں دوسرا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب 2-4 دوست مل کر کھاتے ہیں، 2-4 خواتین مل کر کھاتی ہیں، یا گھر کے کچھ لوگ مل کر کھاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا لگا ہوا ایک دوسرے کو مل جاتا۔ مطلب میرا ہاتھ جہاں لگا اس کھانے کے دانے پر آپ کا ہاتھ لگ گیا، آپ بھی کچھ کھا لیے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس سے اگر آپس میں ایک دوسرے کا حسد ہے، ایک دوسرے کی نظر ہے، تو وہ نظر کا توڑ ہے، وہ حسد کا توڑ ہے۔ کیونکہ نظر اور حسد کے علاج میں علماء نے ایک علاج یہ بتلایا ہے کہ جس کی حسد لگی ہے یا جس کی نظر لگی ہے، آپ اس کا جھوٹا پی لیں، اس کا جھوٹا کھا لیں، یا اس کے چھوڑے ہوئے برتن میں کچھ ڈال کر آپ پی لیں، یا اس کے پیے ہوئے کپ میں کچھ پانی وغیرہ ڈال کر پی لیں، کیونکہ اس کے جسم سے مس کیا ہوا کوئی ایسا لقمہ یا کوئی ایسا گھونٹ آپ کے اندر چلا جائے تو اس کی جسم سے نکلا ہوا حسد کا اثر، نظر کا اثر ختم ہو جاتا، اور ساتھ مل کر کھانے سے یہ خود ہی علاج ہو جاتا۔ آپس میں ایک دوسرے کی نظر نہیں لگے گی، آپس میں ایک دوسرے کا حسد نہیں لگے گا۔ کہ علماء نے ایک تجربہ کیا ہے اور ایک مجرب یہ نسخہ ہے، تو اس طرح ساتھ مل کر کھانے سے یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اور نظر اور حسد کے مسائل بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 7، آپس میں جب شراکت ہو، پارٹنرشپ ہو بزنس کے اندر، تو اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری ہو۔ امانت داری اگر ہو، سچائی اگر ہو تو وہاں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر جھوٹ اگر ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا مسئلہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت والا مسئلہ ہو، تو اللہ برکتوں ختم کر دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 8، دعائیں، ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعائیں دیں۔ ایک دوسرے کے لیے عرب کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے۔ جو لوگ جو ہے عرب میں اپنی زندگی گزار کے ادھر موجود ہیں، جن کو تجربہ ہے، یہ جانا آنا اس طرح، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب بھی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، اللہ یبارک فیک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دے۔ تو یہ ایک دوسرے کو دعائیں دینا، آپ بھی دعا دے رہے ہیں، جواب میں وہ بھی دعا دے رہے ہیں، اس میں حسد ہوگا؟
اس میں نظر والی بات ہوگی؟ جب آپ دعا دے رہے ہیں برکت کی تو پھر وہاں سے خود ہی مسئلہ حسد کا ختم ہو گیا. جب دعا دے رہے ہیں برکت کی تو نظر والے مسائل خود ہی ختم ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، آپ نے بھی دعائیں دی صحابہ کو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تو انہیں برکت عطا فرما، جو کچھ تو نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں برکت عطا فرما، ان کو معاف فرما، ان پر رحم فرما. تو لہذا ہم آپس میں ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں دیں تاکہ ایک دوسرے کی زندگی کے اندر برکتیں داخل ہوں. نمبر 9، صدقہ و خیرات جو ممکن ہو آپ کیا کریں، کیونکہ صدقے کے ذریعے سے اللہ برکتوں کو لے آتے ہیں. صدقے چاہے چھوٹا ہی صحیح، چھوٹی رقم سے ہی، لیکن اللہ کے راہ میں دیا کریں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو لے آتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیہ وترد البلاء، کہ صدقہ و خیرات یہ گناہ کو مٹاتی ہے اور مشکلات کو دور کرتی ہے، مشکلات کو دور کرتی ہے. تو جہاں صدقہ و خیرات انسان اس پر عمل کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. بعض لوگ شیطان دماغ میں کیا ڈالتا ہے کہ اگر آپ صدقہ دیں گے مال کم ہو جائے گا. بھائی آپ کا کمایا ہوا، آپ کا خون پسینے سے آپ نے جو اس کو حاصل کیا ہے، آپ کیوں دے دیں؟ بھائی نہیں دیتا. اب انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ میرا کمایا ہوا، یہ میرا کمایا ہوا نہیں. ذرا آپ کی ابتدا پر آپ نظر کریں، کیسے آئے تھے دنیا کے اندر؟ ننگ دھڑنگ آئے تھے. ہاں، ساتھ میں جب بینک بیلنس ساتھ میں لے کر نہیں آیا ماں کے پیٹ سے. اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اللہ کا مال ہے. اللہ کے غریب بندوں کو اگر آپ دیں تو اللہ آپ کے مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال من صدقہ، صدقے کی وجہ سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوا، صدقے کی وجہ سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل تزید بل تزید بل تزید، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بلکہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہونا چاہیے اور حقیقت میں بھی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں. اور نمبر 10، آمدنی ہماری حلال ہو میرے دوستوں. ہمارا انکم جو ہے، ذریعہ جو ہے یہ حلال ہو، کیونکہ جہاں پر حلال ہوگا، حلال آمدنی ہوگی، اللہ کی برکتیں نازل ہوگی. جہاں پر حرام ہوگا وہاں پر اللہ اپنی برکتوں کو ہٹا دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کی جو ہے مکس ہوتی ہے، کچھ حلال کچھ حرام. اب یہ دونوں کو ملا کے چلتے ہیں. لیکن میرے دوست یہ گلاس ہے، اب اس ایک گلاس کے اندر اگر میں دودھ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نجاست ملا دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اتنا پورے گلاس کے اندر اتنا دودھ ہے، 90% دودھ ہے، 10% ہی تو نجاست ہے، پی لیں گے آپ؟ سیدھی سی بات ہے. یہ قطرہ بھی نجاست کا پورے گلاس کو نجس کر دیتا. اسی طرح حرام آمدنی کا ایک لقمہ بھی آپ کی پوری حلال آمدنی کو ڈسٹرب کر دیتا. کوشش کریں کہ آپ کی پوری آمدنی، آپ پورا سورس آپ کا حلال ہو تاکہ اللہ کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو اور خود آپ کے بچوں کے لیے بھی وہ راہ، برکتوں والی راہ مل جائے اور ان کے لیے بھی اطاعت کا مسئلہ ان کے لیے آسان ہو جائے. کیونکہ جہاں پر حرام مسائل ہوتے ہیں، حرام آمدنیاں ہوتی ہیں، اولاد بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، بلکہ اولاد کی اولاد بھی متاثر ہوتی ہے. قرآن اس کا شاہد ہے. نمبر 11، سنتوں کی پابندی میرے دوست فرائض کے ساتھ، اس کے اندر بھی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. مثال کے طور پر ابھی سحری کی سنت ہے، بہت سارے لوگ سحری نہیں کرتے، 1:30 بجے تک جاگتے ہیں، پھر السلام سو گئے، سحری کو نہیں اٹھ رہے. سحری ایک ایسا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس پر امت کو اپنے تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں. اور سحری کا کھانا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا کھانا. آپ نے فرمایا کہ آؤ سحری کی طرف، سحری کھاؤ، اپنے صحابہ کا بلاتے تھے، یہ برکت والا کھانا ہے. اور کسی کو پیٹ بھرا بھی ہو لیکن سحری کے وقت میں یہ گھٹ پانی پی لے، سحری کی نیت سے کچھ دودھ پی لے، یہ کچھ ایک پھل کھا لے، اس چھوٹی سی غذا کے لقمے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتے ہیں. تو لہذا سحری کا کھانا برکت ہے. اسی طرح مسواک ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن سب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. تو سنتوں کو جو سنت ہے، بھائی کوئی مسئلہ سنت ہے مطلب چھوڑ دو، وہ مطلب ہے ہمارے پاس. سنت کا مطلب چھوڑ دینا. صحابہ کے پاس سنت کا مطلب عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت انہیں نظر آتی تھی فوراً عمل کرتے تھے. یہ نہیں سنت ہے مطلب کوئی مسئلہ نہیں، اعلیٰ جم پیچھے کر دو، صرف فرض کو پابندی کرو. یہ ہمارا تصور ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا لیول ہے. کیونکہ صحابہ کے پاس بالکل اس کے برعکس معاملہ تھا کہ سنت وہ تلاش کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، دوسرے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں عمل کیسا تھا،
آپ کیسے کیا کرتے تھے، آپ کیسے گھر میں رہتے تھے، کیسے جو آپ قرآن پڑھتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، اور جو کیسے جو آپ کا جو یہ صدقہ و خیرات ہوتا. ہر معاملے کے اندر صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تاکہ محمد رسول اللہ کے مطابق وہ عمل کریں، کیونکہ برکتیں اللہ نے اسی طریقے میں رکھی ہے. نمبر 12، اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاموں کے اندر میرے دوستو صلاۃ الاستخارہ کریں، استخارہ پڑھیں. استخارے کی نماز چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، آپ کو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کی نیت سے جو فرض نماز کے علاوہ ہو، اور اللہ سے دعا کریں. استخارے کی جو دعا رسول اللہ سے سکھلائی اگر یاد ہے تو یا الحمدللہ، نہیں یاد ہے تو کم از کم اس کا مفہوم آپ جو اللہ اس مفہوم کی دعا کریں کہ اے اللہ تو عالم الغیب ہے، میں نہیں جانتا کہ خیر کیا ہے، اے اللہ اگر تو تیرے علم میں یہ بات ہے کہ اس معاملے کے اندر خیر ہے تو اس کو مقدر کر، اس میں آسانیاں پیدا کر، اس میں برکتیں عطا کر، اس میں شر سے ہمیں بچا لے. اور اگر تیرے علم کے اندر یہ بات ہے کہ اس معاملے کے اندر شر ہے تو اے اللہ اس معاملے کو تم مجھ سے دور کر دے اور مجھے جو اس معاملے سے دور کر دے، اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا اور اس میں مجھے اطمینان دے دے. یہ ہے خلاصہ اس کا، یہ ہے خلاصہ. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس معاملے میں اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس میں شر ہے آپ کو تو اللہ ہٹا دیں گے وہاں سے، اگر خیر ہے تو اللہ مقدر کریں گے، اس میں برکتیں عطا کریں گے. اور استخارہ میرے دوستو ہر آدمی کو خود کرنا ہے. یہ بعض چینلز پہ جو ہے آن لائن استخارہ چلتا ہے، کیو ٹی وی میں یہ دعوت اسلامی کے نام سے جو دعوت شیطانی چلتی ہے اس میں یہ آن لائن استخارے چل رہے ہیں. یہ سب شیطانی استخارے ہیں، یہ اسلامی استخارے نہیں. اسلامی استخارے جو محمد رسول نے جو بتلایا وہ یہ کہ ہر آدمی خود کرے اس کا اپنا مسئلہ، جو آدمی جس سے ریلیٹڈ ہے وہ آدمی کرے. اگر مثلا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے دلہا بھی کرے دلہن بھی کرے، دلہے کے والدین بھی کریں دلہن کے والدین، کیونکہ سب ریلیٹڈ ہے. لیکن کوئی آدمی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے تو خود ہی کرے، اور اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ معاملہ آر یا پار نہ ہو جائے. بعض لوگ جو ہے خواب کا انتظار کرتے ہیں، ہاں استخارے کریں گے تو جو ہے اب خواب کے اندر رزلٹ ملے گا ان کو. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے تصور کیا کر لیا، سونے سے پہلے پڑھ کے سونا. بعض لوگ سونے سے پہلے بھائی وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو، استخارے کی دعا کر لو، اور بغیر بات کرے آنکھ بند کر کے سو جاؤ، خواب آئے گا. یہ سب جو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی خواب کا تعلق نہیں استخارے سے. بعض وقت خواب میں جو کوئی ہری جھنڈی ہلائیں گے، کوئی سفید کپڑا لہرائیں گے، ہاں کوئی بزرگ آئیں گے، کوئی داڑھی والے نظر آئیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علامتیں وہ کام ہو جائے گا. نہیں کوئی ریڈ ہلا، ریڈ سگنل دے دیا تو ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں بھائی نہیں جانا. اب یہ سب سگنلنگ سب جو ٹریفک والا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی سگنلنگس ہیں. اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے. شریعت کا تعلق استخارے سے کیا ہے کہ آپ اس دعا کو کرتے رہیں، پڑھتے رہیں جب تک کہ وہ معاملہ یا تو ادھر ہو جائے یا تو ادھر ہو جائے. اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں گے، اگر شر ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو ہٹا دیں گے. یہ استخارے کی برکت ہے. اور نمبر 13 شکر گزاری میرے دوستو. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس پر آپ شکر گزار بنیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ آپ کے نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرو گے، شکر گزار بنو گے تو میں اور بڑھا دوں گا اور زیادہ کروں گا. یہ ہیں برکتیں، نعمتیں اور زیادہ ہوں گی، نعمتوں کے اندر برکتیں اور زیادہ ہوں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں اگر تم ناشکری کرو گے، ناشکر بنو گے تو جس طرح میں نعمتوں کو دینا جانتا ہوں چھیننا بھی جانتا ہوں. ہاں میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو لہذا ناشکری انسان کو برکتوں سے محروم کر دیتی ہے. اور نمبر 14 صلہ رحمی، رشتہ داری کو قائم کرنا. جو ہم سے کٹ جاتے ہیں ان سے جڑنے کی کوشش کرنا. رشتہ داری کو قائم کرنا یہ نہیں کہ جائے وہ ہمارے گھر آئے تو ہم ان کے گھر جائیں، وہ السلام علیکم تو ہم وعلیکم السلام کہیں. یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ قائم کرنا نہیں ہے. یہ تو جو ہے اللہ کے رسول نے، یہ تو مکافہ، بدلے کو بدلا. وہ آئے تو آپ گئے، انہوں نے سلام کیا تو آپ جواب دیے، انہوں نے کچھ دیا تو آپ واپس کچھ دیے. یہ مکافہ ہے، یہ بدلے کو بدلا. رشتہ داری قائم کرنا کیا ہے؟ جو آپ سے کٹے آپ اسے جڑیں، جو آپ کے گھر نہ آئے آپ کے گھر جائیں، جو آپ کو سلام نہ کرے آپ اس سے آگے بڑھ کر سلام کریں، جو آپ کو کچھ نہ پوچھے آپ اس سے آگے بڑھ کر جو اس کی خیریت پوچھیں. بولنے کے لیے آسان ہے، کرنے کے لیے نہیں. کرنے کے لیے آپ آگے بھی بڑھیں گے. سب سے ہوم منسٹر پیچھے سے جی ہاں وہ آئے ہمارے گھر کو، ہم دعوت دیے نا، آئے وہ نا، ہم کیوں جانا؟ ہماری عزت نہیں، ہمارا وقار نہیں، بے عزت ہے ہم. ہاں 50 باتیں ہوں گی پیچھے سے، یہ سب شیطانی باتیں. میں نے کہا کہ اصحاب الشیاطین، اس سے پہلے کہ درس میں آپ کو بتایا میں، جہاد جن سے کرنا ہے
تیسرا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان کے اصحاب ہیں، شیطان کے جو ایجنٹس ہیں، جو کبھی بیوی کی شکل میں ہیں، کبھی جو باپ کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں. یہ سب وہ کون ہے؟ جو اللہ کے راہ سے روکنے والے. تو میرے دوست، رشتوں کو جوڑنا یہ بہت ہی اہم بات ہے، اہم حکم ہے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے، آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے جو لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو کاٹ دے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور فرمایا، تم میں سے کون نہیں چاہتا کہ رزق بڑھ جائے؟ سب چاہتے ہیں. تم میں سے کون نہیں چاہتا عمر بڑھ جائے؟ سب چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کے بڑھنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ کہ رشتوں کو جوڑو. جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھائیں گے، اس کے رزق کو بھی بڑھائیں گے. یہ رسول اللہ کا وعدہ، وعدے پر یقین ہے، آگے بڑھو. ایمان والے ہو، آگے بڑھو. آج ہی دیکھ لو ہم نے کس کس سے رشتوں کو کاٹا، کس کس سے ہم بات نہیں کرتے. کتنے ہیں جو بھائی بھائی سے بات نہیں کرتے، کتنے ہیں جو بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، کتنی بیٹیاں ہیں جو سال گزر گئے اپنی ماں کی جو کبھی انہوں نے خیر خبر نہیں لی، کتنی بہنیں ہیں جو آپس میں کبھی جو ان کا کانٹیکٹ نہیں ہوا، کئی سال نکل گئے. یہ سب جو وہ ہیں جو اللہ کے لعنت کو کھینچنے والا عمل ہے اور اللہ کی برکتوں سے محروم کرنے والا عمل ہے. میرے دوست، دنیا 4 دن کی ہے، کب ہماری آنکھیں بند ہوں نہیں پتا. آخرت کے لیے ہم سودا کریں، اور ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں. رشتوں کو جوڑیں. دنیا کے اندر بھی رشتے کام آئیں گے، دنیا کے اندر بھی یہ رشتوں سے برکتیں اللہ نازل فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ان رشتوں کے قائم کرنے کی وجہ سے یہ رشتہ داری ہمارے لیے شفاعت کرے گی. رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ حق دے گا کہ وہ شفاعت کرے. جو رشتوں کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا حق دیں گے. رشتہ داری شفاعت کرے گی، کہے گی کہ اے اللہ، اس نے مجھے جوڑا، آج تو اس کو جوڑ لے. اور جس نے رشتے کو کاٹا، رشتہ داری شکایت کرے گی اللہ کے حضور، کہے گی کہ اے اللہ، اس نے مجھے کاٹا، آج تو اس کو کاٹ دے، تیری رحمت سے دور کر دے اس کو. تو میرے دوستو، رشتوں کا جوڑنا یہ برکتوں کو لے آتا ہے. اور نمبر 15، صبح سویرے کے کاموں میں اللہ نے برکت رکھی. صبح سویرے کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، صبح سویرے کرنے کی کوشش کریں. فجر کے بعد کرنے، فجر پڑھ کے دعاؤں کے ساتھ، اذکار کے ساتھ آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت رکھیں گے، اس کام کو اللہ مکمل کریں گے. اللہم بارک فی امتی فی بکوریہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے کے کاموں میں تو برکت عطا فرما. یہ رسول اللہ کی دعا. تو اس وجہ سے جو کام آپ کے جو اٹکے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو رہے ہیں، صبح سویرے کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ان کاموں میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح نمبر 16، جو بے نکاح ہیں وہ نکاح کریں. نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جو لوگ جو ہے نکاح، جو نوجوان نکاحوں میں تاخیر کرتے ہیں، در حقیقت اس تاخیر کی وجہ سے کئی مسائل، کئی پرابلمز جو ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر. اور اسی وجہ سے جب دولہا دلہن جب نکاح کے اس عمل میں آتے ہیں تو آپ کو حکم کیا دیا گیا، سنت کیا ہے، کیا دعا دیں آپ؟ جی، برکت کی دعا، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا کرے، تمہارے لیے برکت نازل کرے، تم پر اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو نازل کرے، اور تم دونوں کو خیر میں اللہ جمع فرمائے. برکتوں کی دعا کا اللہ کے رسول نے تعلیم دی. تو نکاح کے عمل میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور نمبر 17، نمازوں کی پابندی. میرے دوستو، نمازوں کی پابندی اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں آپ آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ جن نوافل کے ذریعے سے برکتوں کو اتارتے ہیں، برکتوں کو نازل فرماتے ہیں. اور اسی طرح نمبر 18، دوسروں کے کام آنا. جو آپ کے حیثیت کے مطابق آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفع الناس، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ دوسرے کو نفع پہنچائے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. فائدہ مند انسان اس معاشرے میں جتنا زیادہ فائدہ دینے والا ہوگا، فائدہ پہنچانے والا ہوگا، خیر اور برکت اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کے اندر نازل فرماتے ہیں. اور نمبر 19، برکتوں والی چیزوں کا استعمال کرنا. بعض چیزوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، ان چیزوں کا استعمال کریں. اگر آپ محسوس کریں اپنی زندگی کے اندر برکت کم ہے تو ان چیزوں کا استعمال کریں. اس میں سب سے پہلے زمزم ہے، ماء زمزم، زمزم کا پانی یہ برکت والا پانی ہے. نمبر 2، زیتون کا تیل، جس کا اللہ نے ذکر فرمایا قرآن کے اندر، برکت والا تیل ہے. اور نمبر 3، عجوا کھجور ہے. عجوا جو مدینے کا جو کھجور، عجوا کھجور، اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصبح بسبع عجوا، جو 7 کھجور عجوے کے صبح سویرے کھائے، نہار منہ. بعض لوگ ایسے ہی کھاتے رہتے ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، مدینے کی برکت والا کھجور ہے، ایسے ہی کھا سکتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ سحر کے مسائل ہیں، جادو کے مسائل ہیں، یا جس کو خوف ہو
کہ جو ہے کوئی اس کو جو ہے کچھ زہر وغیرہ دے دے، کوئی امپورٹنٹ آدمی ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، یا کہ جو کوئی منصب والا آدمی ہے، یا کسی کے حسد کے مسائل ہیں، بھائی کچھ دے دے گا، کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اس طرح کا مسئلہ اگر ہو تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح سویرے نہار منہ 7 اجوا کھا لے، اس دن نہ اس کو زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا، اس دن نہ اس کو زہر اس کو اگر دیا گیا تو زہر اثر نہیں کرے گا، اس دن اگر اس پر جادو کیا گیا تو جادو اثر نہیں کرے گا. یہ اس کھجور کی خاصیت ہے. اور نمبر 4 اصل شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس امت کے لیے برکت رکھی ہے. نمبر 5 تلبینہ، مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ دل کے جو امراض ہیں، خصوصاً ہارٹ کے جو مسائل ہیں، دل کمزور ہے، اور اسی طرح جو ہارٹ اٹیک کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ کارگر نسخہ ہے تلبینہ، جو بارلی کا جو پانی ہے، بارلی کا جو آٹا جو ہے اس کو گھلا کے یا کہ اس میں اس کو پکا کے یا کہ اس میں دودھ ملا کے یا ایسے پانی ملا کے اس کو ہریرے کی طرح جو ہے اٹا کر اس کو پئیں. جو آدمی اس کا استعمال کرے گا ہارٹ کے مسائل جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نسخہ بتلایا دل کے امراض کے لیے. اور اسی طرح ماء المقروء، دم کیا ہوا پانی، قرآنی آیات کا، اور خصوصاً جو ہے رقیہ شرعیہ کی جو آیات ہیں، جو منزل کی جو آیات جس کو ہم کہتے ہیں، ان آیات کا دم کیا ہوا پانی یا سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی، یہ وہ ہے جو ہم نظر اور حسد کے مسائل اور اسی طرح جو ہے جادو کے مسائل کو کے علاج کے طور پر. اور نمبر 7 پچنا لگوانا، جس کو حجامہ کہتے ہیں، کپنگ کا جو ٹریٹمنٹ ہے جس سے فاسد اور گندا خون نکالا جاتا ہے، تو یہ بھی اس امت کے لیے امراض کے لیے علاج بتلایا گیا. یہ سب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو حدیث میں برکت والی چیزوں اور شفا والی چیزوں کے اعتبار سے ذکر کیا گیا. اور آخری بات جو ہے میرے دوستو، ہماری زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، زندگی میں برکتوں کو لے آنے کے لیے ہماری زبان ہمیشہ استغفار میں مشغول ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بڑا وزنی کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ سے کوئی وزن اٹھانے کا مطالبہ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہم مانگتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مجلس میں جب بیٹھتے تھے صحابہ گنتے تھے 100 سے زائد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے، آپ کے جو اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ کیا کرتے تاکہ امت سیکھ لے، صحابہ سیکھ لیں اور یہ امت استغفار کے اندر مشغول ہو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے ہمیشگی کے ساتھ. اب چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسے چلے جائیں، خاموش بیٹھے ہیں، خاموشی کی جگہ استغفار پڑھتے رہیں. یہ استغفار کی برکت اتنی ہوتی ہے، فرمایا جعل له من كل هم فرجا، ہر فکر سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر کر دیتے ہیں. ہر غم فکر ٹینشن، آج ٹینشنوں کی وجہ سے تو مسائل ہیں، شوگر بی پی، ہاں پتہ نہیں کتنے جو یہ سب ٹینشنوں کی دین ہے. ٹینشنوں کے احتیاجات ہیں، یہ سب گفٹس ہیں ٹینشن کا. تو اب اس سے دور کرنے کے لیے استغفار، من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالتے ہیں، مشکل سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں. ومن کل بلاء عافیہ، اور ہر مصیبت سے اللہ عافیت دیتے ہیں، چاہے جسمانی مصیبت ہو، چاہے جو مالی مصیبت ہو، چاہے کوئی اور پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے عافیت دیتے ہیں. اور پھر آگے چوتھی بات کیا، چوتھا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے رزق عطا فرماتے ہیں. یہ استغفار کا نتیجہ ہے، یہ برکتوں کا دروازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر استغفار کرنے کا حکم دیا. تو لہٰذا میرے دوستو، اگر کسی کے ساتھ مسائل زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں، بے اولاد ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، روزی کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، کسی کو جسمانی پریشانی ہے، ان سب کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر استغفار کرنے کا حکم دیا، استغفار علاج بتلایا. تو لہٰذا جس کے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ تجربہ کرے. دیکھیں ابھی رمضان کے 10 دن ہیں، کم از کم یہ 10 راتیں جو آپ کی جو خیر و برکت کی راتیں ہیں، کم از کم ان راتوں کے اندر آپ تجربہ کر کے دیکھیں، استغفار پڑھتے رہیں، ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ جتنا ممکن ہے آپ استغفر اللہ، لیکن شعوری طور پر پڑھیں. شعوری طور پر کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ ہے استغفر اللہ، یہ نہیں، الفاظ کو ادا کریں استغفر اللہ، اور شعوری طور پر آپ کا ذہن ساتھ دے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بخشش چاہتا ہوں،
اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر عفو درگزر کرے، اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑے، اللہ میرا مواخذہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے خطاؤں کو جو ہے دھل دے، یہ ذہن میں ہو اور زبان کے پر جاری ہو جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو انشاءاللہ یہ عید نہیں آئے گی آپ کے مسائل اللہ حل کر دیں گے، عید نہیں آئے گی اللہ آپ کے مسائل انشاءاللہ حل کر دیں گے، یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو اللہ پر، اور یہ ذکر آپ کے زبان پر جاری ہو، پھر دیکھیں اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہیں انشاءاللہ یہ برکتیں ضرور آئیں گی۔ تو یہ 20 اسباب ہیں جو برکتوں کے جو ذکر کیے گئے آپ کے سامنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے سے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ برکتوں کو عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے مالوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہماری جانوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہمارے جسموں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہماری طاقتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہماری بیویوں میں، اور ہمارے اگر بیویاں ہیں تو شوہروں میں، اور ہمارے بچوں میں اللہ برکتوں کو اللہ زیادہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مصیبت سے اور ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع پر یہاں پر اس مبارک مجلس میں اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اس سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اور ذریت کے ساتھ، اور جن لوگوں سے ہم محبت رکھتے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جمع فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دے۔ اور یہ رات اگر شب قدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کو بابرکت بنا دے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اور ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ ابدی نعمتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات کو اللہ آسان کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمام مراحل کو اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمکنار کرے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ آج کے رات کی برکت سے، آج کے رات کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑوں کا اللہ انتظام کر دے، اور جو مشکل میں جو امت کے افراد جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں، لٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، اور جو ہے ظلموں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصرت کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت خاصہ میں مسلمانوں کو لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔